بات کریں گے میر رضا قتل کے حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جو سارے ایشو رہے اس کا فالو اپ ہم آپ کو دیتے رہے, لیکن اس قتل کے خلاف کراچی میں دیکھا ہم نے مختلف جگہوں پر احتجاج کا سلسلہ جاری رہا اور اس کی تحقیقات کے لیے ایک قائم کمیٹی جو ہے اس میں مزید 2 افسران انسپیکٹر غلام نبی آفریدی اور ڈی ایس پی حنیف خان کو شامل کیا گیا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ارکان جو ہے تحقیقاتی کمیٹی کے ارکان کی جو تعداد ہے وہ 9 ہو گئی ہے. مقتول میر رضا کے اہل خانہ کے تحفظات کے پیش نظر کمیٹی نے ان کا موبائل فون اور سمارٹ واچ NCCA سے واپس منگوا لی ہے اور دونوں ڈیوائسز کو مزید فورنزک کے لیے پنجاب فورنزک لیب بھیجا جائے گا. تو اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فورنزک شواہد سمیت دیگر جو تفتیشی نتائج ہیں اس پر کافی زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. بالکل جی, اور انہی نتائج کی روشنی میں کیس کی مزید پیش رفت بھی متوقع ہے. افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ اب ریسنٹ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. افضل بتائے گا مزید تفتیش میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیے, تفتیش میں پیش رفت کے حوالے سے جو تحقیقاتی ٹیم ہے ان کی جانب سے میر رضا کے والدین کو آگاہ کیا جا رہا ہے اور انہیں بھی اب تک جو تفتیشی ٹیم ہے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے. دیکھنے میں بھی یہی آ رہا ہے کہ جو بھی ٹیم پیش رفت کرتی ہے اس کے اندر دونوں جو ان کے والدین ہیں ان سے باقاعدہ مشورہ کیا جاتا ہے. جیسے کہ جو مقتول میر رضا کی گھڑی اور اس کا جو موبائل ہے اس کو ابتدائی طور پر تحقیقاتی ٹیم نے فورنزک کے لیے NCCIA کو دیا تھا, لیکن جو والدین ہیں ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا اور ان کی جانب سے تجویز دی گئی کہ اس موبائل اور گھڑی کو فورنزک کے لیے پنجاب لیب بھیجا جائے. تو اس کے بعد جو ہے وہ گھڑی کو پنجاب لیب بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, موبائل کو بھی پنجاب لیب بھیجا جائے گا. اس کے علاوہ جو والدین ہیں ان کی جانب سے ایک DSP جو ہے جن کا نام حنیف بتایا جاتا ہے انہیں اس ٹیم کے اندر شامل کرنے کا کہا گیا تھا, تو ان کی رضامندی سے اسے شامل کیا گیا. لیکن پولیس نے از خود ایک انسپیکٹر غلام نبی آفریدی کو بھی اس تحقیقاتی ٹیم کے اندر شامل کیا, جس کے بعد مجموعی طور پر تعداد 9 ہو گئی ہے. دوسری جانب 2 روز قبل جو ہے وہ جبران ناصر کی جانب سے اس پر جو ہے اعتراض کیا گیا. ان کا کہنا ہے کہ غلام نبی آفریدی کو جو ہے وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ان سے پوچھے بغیر جو ہے وہ اس انسپیکٹر کو جو ہے اس کے ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے. لہٰذا انہوں نے والدین کی جانب سے اعتراض سامنے آیا تھا, جو کہ وکیل نے جو ہے وہ پھر اس حوالے سے میڈیا میں بھی بات کی ہے. اب جو ہے وہ تحقیقات جاری ہے اور دوسری جانب مسلسل اس قتل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. سول سوسائٹی ہو, نوجوان نسل ہو یا میر رضا کے والدین اور ان کے اہل خانہ اور اس کے رشتہ دار, وہ احتجاج کر رہے ہیں. گزشتہ روز بھی کراچی پریس کلب 3 تلوار اور شارع فیصل پر احتجاج ہوا اور احتجاج میں بار بار اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر جن پولیس افسران نے تفتیش کو خراب کیا تھا اور جو قتل کا واقعہ ہے اس کو خودکشی قرار دینے کی کوشش کی تھی ان کے خلاف کارروائی کی جائے. مظاہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ DIG ایسٹ ڈاکٹر فروخ لنجار اور SSP ایسٹ زبیر نذیر شیخ کو عہدوں سے ہٹایا جائے, کیونکہ ان کے ماتحت جو اہلکار تھے ان کے اوپر صرف ملبہ ڈال دینا کافی نہیں ہے. باقاعدہ ان کی انسٹرکشن سے جو ہے وہ ماتحت جو اہلکار ہیں یا افسران ہیں کام کر رہے تھے اور اب صرف ان کو عہدوں سے ہٹا کر جو ہے سارا ملبہ ان پہ ڈال دیا گیا ہے, تو اس پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. دوسری جانب جو تحقیقاتی ٹیم ایک بات بتائے گا کہ اب میر رضا کی واچ جو ہے اور جو مزید جو شواہد جو ایویڈنس اکٹھے کیے تھے وہ پنجاب فورنزک لیبارٹری بھیجے گئے ہیں, تو وہاں سے رپورٹ کب تک متوقع ہے؟ دیکھیے, ابھی تک بھیجے نہیں گئے ہیں, صرف فیصلہ کیا گیا ہے اور NCCIA سے وہ گھڑی اور جو موبائل ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے. اس کو فورنزک کے لیے پنجاب لیب بھیجنے کے لیے جو ہے وہ گفت و شنید جاری ہے, مشاورت جاری ہے. تحقیقاتی ٹیم آج ممکنہ طور پر موبائل اور گھڑی کو جو ہے وہ پنجاب کے فورنزک لیب بھجوایا جائے گا. جو 9 ارکان ہیں اس تحقیقاتی ٹیم کے, ان سے بھی 2 روز قبل جو ہے وہ شام کے وقت جو ٹیم کے سربراہ ہیں ڈاکٹر DIG عامر فاروقی, انہوں نے جو ہے وہ ان سے مشاورت کی اور تمام تر جو شواہد اکٹھے کیے گئے تھے ان کا ایک مرتبہ پھر جائزہ لیا گیا ہے اور جو افراد شامل تفتیش تھے ان کے بیانات کو بھی دیکھا گیا ہے. تو مجموعی طور پر میر رضا قتل کیس کی جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہ اپنا کام آگے بڑھا رہی ہے, لیکن اب تک کوئی کسی
بڑے بریک تھرو کے حوالے سے جو ہے وہ خبر سامنے نہیں آئی ہے. صرف جو شواہد اکٹھے کرنے کا سلسلہ تھا وہی جاری ہے. آج بتایا جا رہا ہے کہ جو جیو فینسنگ کی گئی تھی اس کی رپورٹ بھی آ جائے گی, اس میں بھی متعدد جو نمبرز ہیں وہ نیرو ڈاؤن ہوں گے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ تحقیقات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور جو جائے وقوع تھا اس کا جو ہے وہاں پر بھی دورہ کیا جا رہا ہے بار بار, اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے یا ابتدائی طور پر جنہوں نے میر رضا کی لاش کے حوالے سے اطلاع دی تھی ان سے بھی کوشچننگ کی جا رہی ہے. تو یہ سلسلہ جاری ہے, لیکن کوئی ابھی تک بڑی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے. سامنے نہیں آئی ہے, تمام تر پہلوؤں سے معاملات جو ہیں اسے دیکھا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ افضل, آپ نے ہمیں ڈیٹیل بتائی. اور دیکھیں جو واچ والا معاملہ ہے سب کو پتا ہے, کراچی اتنا بڑا شہر ہے, یہاں کا کرائم ریٹ بھی سب کو پتا ہے, لیکن یہاں کی جو فورنزک لیب ہے نا وہ فنکشنل نہیں ہے. تو ہمیشہ جب بھی کوئی بھی فورنزک کے لیے کوئی چیز بھیجی جاتی ہے وہ پنجاب بھیجی جاتی ہے, تو اس کو اتنا ڈیلے کرنے کی کیا ضرورت تھی, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے.